اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، حمد اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، تھادا میاں کی مسجد کے نیچے، دریا پور. فون نمبر ہے 98 243 71 654. سب سے پہلے میں اس خانہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسے کی انتظامیہ کو اور شہر کے باشندگان کو کہ اللہ پاک نے ان سے کتنا پیارا کام لیا. یہ خانہ خدا اس شکل میں وجود میں آیا. جس وقت یہ زیر تعمیر تھا اور ابھی شاید 1 یا 1.5 مہینہ باقی تھا اس کی افتتاح میں، اور ماشاءاللہ یہ سج چکا تھا اور چند کام باقی تھے. بلکہ ایک ممبر تھا جس ممبر پر چڑھ کر اوپر سے ذرا جائزہ لیا تھا، تو اس وقت بھی اللہ سے دعا کی تھی. اور آج اللہ پاک نے اسی خانہ خدا میں اسی نئی بنی ہوئی چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ اور ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً من بنا مسجدا للہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص اللہ کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی مسجد بناتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے چھوٹی سے مراد اتنی چھوٹی جیسے چڑیا کا گھونسلہ، اتنی سی بھی کوئی اللہ کی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے. تو جس نے بھی اس کی اینٹ میں، کپچی میں، ریتی میں، ڈسٹ میں، جس میں بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے دنیا اور آخرت کو اس کی جھولیاں بھر دے گی. نیز جس نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا، دعائیں دی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور جس نے حسرتیں اور آہیں بھری دیکھتے ہوئے کہ ہائے کاش کہ میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں بھی اس گھر میں کچھ لگاتا، اللہ تعالیٰ اس کی حسرتوں کو قبول فرمائے. کسی بھی کام کے تعاون کے لیے کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی نقد مال دے دے، مال نہ صحیح تو جو سامان ہے وہ دے دے، اور نہ دے سکے تو کسی دینے والے کا پتہ بتا دے، رہنمائی کر دے، یہ بھی شکل ہے. نیز کچھ نہ دے سکے تو دعا دے دے، اور کچھ بھی نہ ہو سکے تو مخالفت نہ کرے. یہ بھی تعاون کی ایک شکل ہے بہت بڑی، مخالفت نہ کرے. بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس حاضر نے پیش کی. یہ تو اللہ کے گھر سے ابتدائی جو ہے گھر کے اندر داخل ہونے سے متعلق تھی. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ فرماتے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ ایک موضوع ہے. آج کل اس عاجز کے اوپر اس سبق کا بہت غلبہ ہے کہ ہم موجودہ اس دور کے اندر جبکہ اسباب و وسائل کے ریل پیل ہے اور ایک سے ایک بہترین سبب اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا دے رکھا ہے، ایسی لائٹیں شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی. میں نے بہت سے بادشاہوں کے قلعے دیکھے ہیں اور ان قلعوں کے ضمن میں موزن بنے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے بادشاہوں کے لباس بھی دیکھے، ان کے پہننے اوڑھنے کے کپڑے بھی دیکھے، ان کے استعمال کے جوتے چپل بھی دیکھے اور ان کے برتن بھی دیکھے. آج کا کوئی سویپر اور بنگی بھی استعمال نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے آج جو دولت کے ریل پیل اور عام چلتے ہوئے عام بندوں کو اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرما رکھی ہیں وہ شاہان وقت کو بھی نصیب نہیں تھی. جو سواریاں مجھے اور آپ کو نصیب ہیں شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی. جو روشنی کا نظام مجھے اور آپ کو نصیب ہے شاہان وقت کو وہ نصیب نہیں تھا. جو پہننے اوڑھنے کا لباس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا ہے شاہان وقت کو وہ نصیب نہیں تھی. تو آج اسباب کی معراج کے دور میں اور اسباب کی دنیا کے عروج کے دور میں جو انسانوں کی کیفیت ہے، باوجود سب کچھ ہونے کے پھر بھی کھوئے ہیں، باوجود سب کے ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظر نہیں ہے. مجھے چند باتیں اس سے متعلق کرنی ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ کرے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ عاجز آپ کی کوئی خدمت کر سکے اور اللہ کرے میرا سبق اور مضبوط ہو جائے. لہذا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اس نیت کے ساتھ سنیں جو کچھ کہا جائے گا انشاءاللہ عمل کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شان تھی کہ وہ آتے تھے آپ رسول کے پاس، وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل
اذا عملت دخلت الجنہ. کیا فرماتے صاحب کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی ایسے عمل کی رہنمائی کیجیے اگر میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو محبوب فرماتے بیٹھو یہ کرنا یہ مت کرنا. بس کھڑے ہو جاتے تھے, واللہ قسم کھا لیتے تھے, حلف اٹھا لیتے تھے, نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. یہاں تک کہ جب عزم اور جذب کے ساتھ وہ لوٹتے تھے محبوب کہتے تھے کسی کو جنتی چلتا پھرتا دنیا میں دیکھنا ہو تو دیکھ لو. تو کیا تھا یہ؟ اصل ان کے ارادے تھے, اور آج ہمارے ارادے کمزور ہو گئے. تو ہم عزم تو کریں, جو کہا جائے گا سنیں گے, اور جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. سنتے زمانہ ہو گیا جی, کرنے کے لیے پھر کسی اور عمر کا انتظار ہے. بہت بڑی بات ہے. طلب عزیز کا مجمع ہے, نوجوان خون ہے, گرم خون ہے. اگر کچھ اپنے سینے کے اندر تڑپ رکھتے ہیں, طلب رکھتے ہیں اور کچھ ارادہ رکھتے ہیں تو کر گزرے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی فرصت ہمیں ملی ہے. ہم کسی اور حالات کا کسی اچھے دن کا انتظار نہ کریں. جو دن ہے بس یہی ہے, اب ان کو اچھا سمجھو برا سمجھو, جو وقت ملا ہے وہی ہے, اسی پر عمل کریں, ادھار بالکل نہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو آج کے مجلس کا اور محفل کا موضوع ہے تفویض و توکل, یعنی ہم تدبیر اختیار کریں اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. جو بھی نتیجہ نکلے گا ہم اس کو 100% قبول کریں گے خندہ پیشانی کے ساتھ, وہ چاہے نتیجہ ہمارے فیور میں ہو یا ہمارے خلاف. یہ ہے تفویض. اس کو کہتے ہیں اللہ کے حوالے کر دینا. ہم لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں ہم اپنی مرضی کا نتیجہ بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ کمال ایمان نہیں ہے. ہر آدمی دعا کے لیے کہتا ہے حضرت فلاں آفس کے اندر ایک ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے, ایک فائل پروسیس میں ہے, بس دعا کر دو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے. ہم بھی اللہ پہ پریشر ڈالیں کہ اللہ پاک کر دو نا, جو جیسا وہ کہہ رہے ویسے ہی کر دو. کتنی بری بات. ہونا کیا چاہیے میرے پیارے رب, میں نے اپنے لیے بہتر سمجھ کر آپ سے دعا کر کے آپ کا نام لے کے صدقہ نکال کے یہ فائل میں نے آگے پروسیس میں ڈالی ہوئی ہے. جی میرے پیارے اللہ, اگر آپ کے علم میں اس فائل کا اپروول ملنا میرے حق میں خیر ہے تو عافیت کے ساتھ کروا دیجیے, اور نہیں خیر ہے تو اللہ مجھے مطمئن کر دیجیے کہ میں اس فیصلے پر راضی ہو رہا ہوں. یہ ہونی چاہیے مومن کی شان کہ نہیں میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہو. یہ نوجوان بچوں کا حال ہے. حضرت مولانا صاحب فلاں جگہ ایک لڑکی ہے, بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے, میں نے وہاں درخواست دی ہے نکاح کے, وہ دعا کر دو ہو جائے. وہ تو چاہ رہی ہے, اس کے امی ابا نہیں چاہ رہے نہیں. اور اگر وہاں سے منع آ جائے تو پھر کوئی اور سوچتے ہیں, کوئی سحر والا مل جائے, کوئی جادو والا مل جائے, کوئی ٹونے ٹوٹ کے والا مل جائے, جیسے مل جائے بس وہ ملنی چاہیے. ارے نہیں, یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے نہیں, دعا اس طرح سے کرنی چاہیے. پیارے اللہ مجھے وہ لڑکی پسند ہے, کہ اللہ میں نے خطبہ, میں نے وہاں اپنا پیغام دیا ہے, پیارے اللہ اگر وہ پیغام آپ کے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو یہ اللہ قبولیت کا فرما دیجیے, منظوری دلوا دیجیے, ان کے ماں باپ کو راضی کر دیجیے. اور اللہ اگر وہ بچی میرے حق میں خیر نہیں ہے تو پیارے اللہ مجھے اس سے بہتر دے دیجیے, اور اس کو مجھ سے بہتر دے دیجیے. مجھے اس سے بہتر دے دیجیے اور اس کو مجھ سے بہتر دے دیجیے. ایسے رکھ سکتا ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں جانے والا ہو. جزاک اللہ, مجھے لگتا ہے نہیں چلے گا, نہیں وہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آواز صاف آئے گی. آ رہی ہے آواز انشاءاللہ آتی رہے گی, بس آپ سنتے رہیں. تو دعا کیا کرنی چاہیے کہ پیارے رب میں نے اپنا زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام کیا ہے. میرے پیارے اللہ اگر وہ یہ فیصلہ میرے حق میں خیر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ منظوری دلا دیجیے, رشتہ کرا دیجیے. اور اگر خیر نہیں ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے دیجیے اور اس کو مجھ سے بہتر دے دیجیے. اور آج کل کے نوجوان بچے کیا کرتے معلوم, اگر وہاں سے منع آ جائے تو کہتے پیارے اللہ وہ لنگڑی ہو جائے, وہ لولی ہو جائے, وہ مر جائے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کا چہرہ بگڑ جائے. کیونکہ کسی کے بچے کے لیے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بد دعا کریں کہ نہیں, کہ مجھے نہیں مل رہی تو کسی کو نہیں ملنی چاہیے. نہیں, یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی.
مومن بنے مومن. جی کہ وہی بہت بڑی ہے دنیا میں, کوئی اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی ہے ہی نہیں. کیا پتہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کیا ہیرا کیا گوہر چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے فیصلے پر مزاج, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کا مزاج بنے دوست. ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرے کہ اللہ یہ تدبیریں میں نے کر لی ہیں, اب نظر آپ کی. میں نے تو بارہا اس چیز کو دیکھا. حضرت محترم صاحب نے انتظام کیا, ساؤنڈ سسٹم والے کو کہا کہ بھائی ذرا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے, مجمع ہوگا, آواز سب میں برابر پہنچنی چاہیے, شروع میں بھی آخر میں بھی درمیان میں. بیچارہ وہ آیا ساؤنڈ سسٹم والا, اس نے مجمع جمع ہونے سے پہلے قرات بھی پڑھ لی, نظم بھی پڑھ لی, نعت بھی پڑھ لی, جی ہلو ہلو بھی خوب کر لیا, خوب اچھی طرح چیک کر لیا, سب اوکے. اور جب مجمع سج گیا اور بیٹھ گئے, آواز ہی نہیں آ رہی. اب محترم صاحب اس کو گھور رہے ہیں اور وہ پانی پانی ہو رہا ہے کہ میں نے تو سب کچھ اوکے کیا تھا, میں آپ کو کن الفاظ میں کہوں اپنی مجبوری اس وقت مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. محترم صاحب میں نے تو پورا سب اوکے کیا تھا, لیکن کیا کروں, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. ہمیں سب کچھ کرنے کے بعد اس پہ نظر رکھنی چاہیے. لہٰذا اگر اس مضمون کو ذمہ دار بھی سمجھ لیں تو سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. بھائی ہم نے گاڑی بھی بلائی وقت پر, ہم نے ٹکٹ بھی بنایا, سب کچھ ہے, لیکن اتنا آگے پیچھے ہو گیا, کیا ہو اب آنے والا مہمان برس رہا ہے, نہیں کوئی برسنے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفصل اعضائی, میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. کیسے جی بھائی, ارادہ دل میں موجود, اسباب وسائل ہاتھ میں موجود, جی منزل سامنے موجود, اچانک کوئی خبر آئی, اچانک خبر آئی کیا کہ انتقال ہو گیا, تو فیل ہو گیا, سفر فیل ہو گیا. بھائی قریبی رشتے دار کا انتقال ہو, کیا جائیں گے, کچھ بھی. تو جیب میں پیسے موجود, ڈیزل گاڑی میں موجود, ارادہ دل میں موجود, اسباب و وسائل سارے کے سارے موجود, بیگ تیار, دوائیاں جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ساتھ میں, سب کچھ صحیح, لیکن انتقال کی خبر آئی. بتائیے یہ ارادہ کس نے توڑ دیا, یہ پلان کس نے فیل کیا, اللہ نے. تو جب اتنا بڑا رب ہمارے ارادوں پر ہے تو ہمیں ہر وقت اسی کی خوشامد کیوں نہیں کرنی چاہیے, اسی کی طرف نظر کیوں نہیں رکھنی چاہیے. ہم تدبیریں ضرور کریں, نظر اللہ کی ذات پر رکھیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک حکیم تھے محمد, جن سے ہم اپنا علاج کرواتے تھے. تو حکیم صاحب نے ایک مرتبہ کہا, حضرت مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یوں میں دوائی لکھتا ہوں یہ شفا نہیں دیتی, بلکہ یہ دوائی پیٹ میں جانے کے بعد اللہ سے دعا کرتی ہے کہ پیارے اللہ اس کو شفا دوں یا نہ دوں. جب اللہ کہتے ہیں شفا دے تو وہ شفا دیتی ہے, نہیں تو نہیں دیتی. بارہا کا تجربہ ہے, ایک ہی مرض کے شکار دو مریض آئے, دونوں کو ایک ہی دوائی دی, اس لیے کہ دوائی ہی ہوتی ہے ان کی مرض کی. دو مریض ایک ہی مرض کے حامل آئے اور دونوں کو ایک ہی دوائی دی, ایک کو شفا ملی ایک کو نہیں مل رہی. تو کون ذات ہے جو اس کو شفا دے رہی, اس کو نہیں دے رہی؟ تو یہ دوائی شفا نہیں دیتی, شفا دینے والی ذات اللہ کی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تکلیف ہوئی, اللہ سے درخواست کی, پیارے اللہ پیٹ میں تکلیف ہے. اللہ نے فرمایا فلاں درخت کے پاس جاؤ, اس کی بوٹی لو, اس کی پتیاں لو, اس طرح استعمال کر لو, شفا ہو گئی. پھر درد ہوا, پھر گئی, پھر پتیاں چبائی, پھر پتیاں استعمال کی, شفا نہیں ہوئی. مناجات کی, اللہ جی پہلی بار وہ بوٹی استعمال کی تھی, شفا ہو گئی, اب کی بار استعمال وہی کی اور بیماری بھی وہی ہے جو پہلے تھی, شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ اے میرے پیارے موسیٰ, پہلے میری مرضی سے استعمال کی تھی, اب کیا اپنی مرضی سے استعمال کی. اس بوٹی میں شفا نہیں ہے, ہمارے حکم میں شفا ہے. تو ہمیں انبیاء کرام نے, اولیاء اعظام نے, صحابہ نے, بزرگوں نے یہی سبق سکھایا, اور یہ سبق ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھیں, نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھیں. ہم اسباب اختیار کریں, ہم اللہ سے دعا کریں, ہم اسباب اختیار کریں, اور اسباب اختیار کر کے اسباب کو کبھی اصل نہ سمجھیں, مسبب الاسباب پہ نظر رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں تک نظر رکھیں, اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کتنی دیر اسباب پہ نظر رکھیں اور کتنا اللہ پہ نظر رکھیں؟ کچھ تقسیم ہے, سمجھیے ذرا اس کو. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور شدت کے ساتھ بھوک لگی, دعا کی پیارے اللہ بھوک لگی ہوئی ہے, انتظام فرما دیجیے. بھوک لگی ہوئی, اتنے میں فون آیا, فون اٹھا, ارے جناب پتہ ہے کہ نہیں فلاں کی ولیمے کی دعوت ہے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اور ماشاء اللہ دعا قبول ہو گئی, گئے ولیمے میں. جی بھوک بھی شدت سے تھی اور دیگوں میں بریانی بن رہی تھی, خوشبو مہک رہی تھی, مزہ آ گیا. تو بات تو ختم ہو گئی, دعا قبول ہو گئی. بس
اب تو انتظار کریں نا کہ آئے اور شروع کریں. پھر تو ہمارے ہاتھوں کی اور دانتوں کی کشتی باقی ہے. بس ادھر سے سامنے آئے گا اور ہم شروع کر دیں گے. تو اللہ پاک کا تو کام ختم ہو گیا. دعا ہم نے قبول کر, دعا مانگی, قبول ہو گئی, دعوت آ گئی اور دعوت میں جا کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اب تو کچھ نہیں رہا. نہیں, ابھی بھی ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. کیوں بھروسہ رکھنا بھائی؟ دیگ میں کھانا پک چکا ہے, دیگ کھل چکی ہے, بڑے بڑے خانچوں میں نکل چکا ہے کھانا سامنے. بس ابھی ایک دو کے بعد ہماری باری ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب تو اللہ کو کوئی کام نہیں رہا. نہیں, ابھی بھی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ جس وقت ہم نے خانچے کے اندر ہاتھ ڈالے اور لقمہ بنا کے منہ تک لے گئے, ایک دم سے اعلان ہوا بھائی کوئی بھی نہ کھائے, کوئی بھی نہ کھائے. جس دیگ سے یہ نکلا ہے مری ہوئی چھپکلی اس کے ملی ہے, اس میں سے مری ہوئی چھپکلی نکلی ہے. تو جو منہ تک لے گیا تو اس نے بھی چھوڑ دیا, اور جس نے منہ میں ڈال دیا تو اس نے بھی طے کر دیا اسی وقت, اس نے بھی منہ میں سے نکال دیا. معلوم ہوا کہ اللہ کی ضرورت تو ہمیں یہاں تک تھی. اب ہم نے چلو کھا لیا, کوئی چھپکلی نکلی, سب دبا کے کھا رہے, کھا لیا. تو اب تو ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں, ابھی بھی اللہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ جا تو رہی ہے پیٹ میں, یہ وہاں کھلبلی نہ مچائیں. نظام انہضام کے لیے بھی تو ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ اللہ ان کو عافیت کے ساتھ ہضم بھی کر دیجیے. اس لیے تو ابتدائی دعائیں بتائی گئی کہ بسم اللہ کر کے اللہ کے نام سے کھائیں, اللہ سے دعا کریں. پیٹ میں چلا گیا, لہذا کوئی گڑبڑی نہ ہو اور اس کا صالح خون بنے. جس حصے کا خون بننا ہے خون بنے, اور جس حصے کا فضلہ بننا ہے فضلہ بنے, اور وہ فضلہ عافیت کے ساتھ نکل بھی جائے. اگر پیٹ ہی میں رہا یا نکلا تو کسی دوسری شان کے ساتھ نکلا, دھوم دھام کے ساتھ, جی 10 لگ گئے, جلاب لگ گئے, تو کتنی پریشانی ہوگی. معلوم ہوا کہ ہم تو آخر تک اللہ کے محتاج ہیں. تو صرف بھوک میں دعا کرنے ہی کے مکلف نہیں ہے. دسترخوان پہ بیٹھ کے اب بھی ہم اس کے ہضم کے لیے اور اس کو منہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں, اور اندر پہنچنے کے بعد بھی اب اللہ کے دوسرے حکم کے محتاج ہیں کہ یہ ہضم بھی ہو جائے اور اس کا صالح خون بھی تیار ہو جائے, اور جو فضلہ بنا ہے وہ عافیت کے ساتھ نکل بھی جائے. معلوم ہوا دوستو, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا, وہ تو ایک لمحے بھی اللہ سے مستغنی ہو کر زندگی نہیں بتا سکتا. ایک لمحہ بھی ہم چھٹی پہ نہیں ہیں, ہم ہر دم اللہ کی ذات کی طرف نظر رکھیں. ایک لمحہ بھی ہم غافل نہیں رہ سکتے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابتدائی جو کام ہوتے ہیں اس میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور جب کام بن جاتے ہیں پھر اللہ کو اور ہم کو. یہ منافقوں کی نشانی ہے. جب وہ ادارہ کی وہ فلفل کی, جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور دریا کے بیچ میں ہوتے تھے, اللہ آپ ہیں نا ہمارے, ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, آپ اس سے پہنچا دیجیے, آپ کے علاوہ ہمارا ہے کون. اور جب پار پہنچ گئے پھر تو کون اور ہم کون. یہ تو منافقوں کی نشانی ہے. نظر اللہ کی ذات پہ رکھے. نعوذ باللہ, ہمارا حال یہ ہے کہ تو ہم اللہ کے ساتھ بھی چال بازی کا معاملہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں, سفید سفید کپڑے پہن کر, جو بو دستار پہن کر میں مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہوں, خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. نظر اللہ کی ذات پر ہمیشہ رہے اور اللہ کے ساتھ اپنی بنا کے رکھے. کبھی بھی آدمی اپنی باتوں پہ بھروسہ نہ کرے. ہمارا حال یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کا معاملہ کریں. مثل مشہور ہے کہ ایک شخص کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا, اور چڑھنا تو آسان ہوتا ہے اور اترنا مشکل ہوتا ہے چڑھنے کے مقابلے میں. اب اترا نہ گیا, نیچے دیکھے مسافت بہت, کود نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. اس میں جو ہے وہ جو اس کے شاخیں کٹنے کے بعد جو کانٹے جیسے ابھر جاتے ہیں وہ الگ سے دردسر بنے ہوئے چبھ رہے ہیں پیروں میں. منت مانی, اللہ اونٹ ذبح کروں گا آپ کے راستے میں, آپ اسے اتار دیجیے. دعا قبول ہوئی, کچھ آسانی ہوئی, تھوڑا سا نیچے اترا, پھر مسافت دیکھی اور کہا اللہ آپ بہت اچھے ہیں, بکری تو میں ضرور ذبح کروں گا. اب اونٹ سے آیا بکری پر کہ بکری تو میں ضرور ذبح کر دوں گا. تھوڑا اور آسان ہوگا, تھوڑا نیچے آیا, کہا کچھ بھی ہو مرغی تو مجھے دینی ہے آپ کے راستے میں. اور جب نیچے قدم رکھا تو ایک انڈا اللہ کے راستے میں دے دیا, کام ختم. بات شروع کی تھی اونٹ سے اور انڈا دے کے قصہ پاک کیا اپنا. یہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. یہ مٹھی مٹی بڑی عجیب ہے. یہ انسان بڑا عجیب ہے. اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑا جی, اپنی چال بازی سے وہاں بھی شکار کر رہے ہیں. صدقہ دیتے ہیں فقیر کو, کون سا روپیہ دیتے ہیں جو ساری دکانوں سے واپس آ جاتا ہے کہ نہیں چلے گا, پھٹا ہوا ہے, کہ فقیر کو دے دو. اب وہ تو مجبور ہے بیچارہ, وہ تھوڑی منع کرنے والا ہے.
جب ہم اللہ کے راستے میں وہ نوٹ دیتے ہیں جو ساری دکانوں سے رد ہو چکا ہو جی، تو پھر کیا قبولیت کی امید رکھتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ نکالتا ہے تو جی بندے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ مال اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درہم و دنانیر دھو رہی تھی. آپ سے پوچھا حمیرہ کیا بات ہے یہ سکے کیوں دھل رہے ہیں؟ کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ مال بندے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. میں چاہتی ہوں میرے رب کے ہاتھ میں صاف ستھرا پاکیزہ مال پہنچے، یعنی اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو. جی کبھی کسی فقیر کو جی کرارا نوٹ دیا ہے کسی نے نیا؟ ارے کوئی دے رہا ادھر رک یہ مجھے دے، میں دوسرا دیتا ہوں وہ دے، اس کو بدل دیتے ہیں. فقیر کے ہاتھ میں نیا نوٹ نہ چلا جائے. یہ علامت ہے اس بات کی ہمیں مال سے کتنی محبت ہے اور اللہ سے کتنی محبت ہے. اللہ سے کتنی محبت ہے. میرے بھائیوں، ہم کلمہ دوبارہ پڑھیں اور سچے دل سے پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اللہ تعالیٰ سے عہد وفا کچھ نیا نیا کریں. کہ اللہ آج تک ہم نے بے وقوفی کی ہے، میرے پیارے اللہ آج تک ہم نے نادانی کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم نئے سرے سے کچھ عہد و پیمان کریں. پیارے اللہ نئے سرے سے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ میری نمازوں کو قبول فرما، میرے سجدوں کو قبول فرما، میرے چلنے، میرے بیٹھنے، میرے اٹھنے، میرے سونے، میرے جاگنے اور میری چلت پھرت کو قبول فرما. کہ اللہ میری ہر حرکت اور حرکات و سکنات آپ کے لیے اللہ قبول کر دیجیے. ہم تو جیتے ہیں دنیا میں تیرا نام رہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے. ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ اللہ میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میرا جاگنا، میرا سونا سب آپ کے لیے، سب آپ کے لیے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. جب بھی کوئی چیز خریدیں نیت یہ کریں کہ اللہ یہ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے تو لے ہی رہا ہوں، ان کے تو کام آئے گی، لیکن پیارے اللہ اس کے ذریعے سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کے کسی کام آ جائیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے ہم کلامی کی شرف حاصل کرنے. راستے میں ایک خانقاہ تھی، ایک راہب کی، ایک راہب کا صومعہ تھا، اس میں وہ عبادت کرتا تھا. راہب نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہوں؟ تو کہا اگر موقع مناسب سمجھیں اور آپ کے لیے ممکن ہو تو ذرا اللہ سے یہ پوچھئے گا کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. چنانچہ یہ تشریف لے گئے اور اللہ سے پوچھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے لاڈلے موسیٰ کوئی پیغام ہے کسی کا؟ کہ جی ہاں اس راہب کا پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا مقام ہے. کہ جب اس کو کہنا کہ ہم نے جہنم کے اندر ایک نالی بنائی ہے، اس میں خون اور پیپ بہے گا، وہاں ایک اینٹ کی، ایک برک اور اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس راہب کی اینٹ بنا کے وہاں لگا دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو حیران ہو گئے کہ اس نے تو عشق و محبت میں مزے لے لے کر پوچھا تھا، اب جب اس کو اتنا بھیانک جواب ملے گا تو اس پہ کیا گزرے گی. چنانچہ واپس آئے. راستے میں سراپا انتظار راہب ملا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب ملا اللہ کی طرف سے؟ کہ بھائی امانت داری کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسا ایسا کہا. بس راہب کی مارے خوشی کی چیخ نکلی اور انتقال کر گیا. اور چیخ نکلتے ہو کیا کہا؟ واہ واہ مزہ آ گیا، میرے پیارے رب کے میں کام آ گیا، میں پیارے اللہ کے کام آ گیا. میں تو سمجھتا تھا میں کسی کام کا ہی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے قبول کر لیا، کسی کام میں لگا دیا، مجھے کام کے لیے قبول فرما لیا. تو دوستو عاشق کی نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کام لے لے، صفحے اول میں بٹھا کے لے لے، یہ صفحے آخر میں بٹھا کے لے لے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے نہیں، صفحے اول میں کوئی کام ملے گا تو کریں گے، پیچھے ملے گا تو ہم نہیں کریں گے. یہ حال امام صاحب کو اگر کہہ دیا جائے کل سے آپ کو پیچھے کی صف میں کھڑے رہنا ہے، مسجد میں صفائی کرنی ہے، اذان دینی ہے، کہ یہ لو اپنی چابی، یہ لو اپنا حساب، یہ لو تمہارا کوارٹر، نہیں چاہیے. کیا سمجھ رکھا ہے بھائی؟ کوئی امام صاحب ہو تو وہ اپنے اوپر اس کو فٹ نہ کرے. میں نے تو ایک جنرلی سمجھانے کے لیے بات کہی ہے. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. اللہ اکبر. اس لیے دوستو اس بات کی کوشش کریں ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں.
ہمیں انبیاء کرام نے بھی یہی تعلیم دی، صحابہ نے بھی یہی تعلیم دی، بزرگان دین نے بھی یہی تعلیم دی، اور موجودہ زمانے کے علماء ہیں وہ بھی اسی سبق کو بار بار دہراتے ہیں کہ ہم اسباب اچھے سے اچھے اختیار کریں، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ پڑوسی ملک کراچی کے ایک شہر میں ایک بزرگ تھے، کراچی شہر میں ایک بزرگ تھے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی 3، 3:30، 4 بجے، تو پیارے اللہ موسم ٹھنڈا بھی ہے، اندھیرا ہے، عمر بھی ہو چکی، مجھے گرم پانی سے وضو کرنا ہے، معمولات پورے کرنے ہیں، پیارے اللہ لائٹ بھیج دیجیے۔ لائٹ آ گئی، پورا جگمگ ہو گیا۔ وضو کیا، نمازیں پڑھی، معاملات پورے کیے۔ جب صبح ہوئی اللہ پاک نے ایک میسج بھیجا ان کے دل پر کہ اے میرے بندے، آپ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہمیں پسند ہے۔ اسباب اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہمیں پسند ہے۔ اب انہوں نے سوچا حضور مجھ سے کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، باہر نکلے، کہا بھائی سب خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے محلے کے لوگوں سے؟ حضرت کیا خیریت؟ پوری رات ہو گئی، پورا محلہ تاریکی میں ڈوبا رہا، اندھیرے میں ڈوبا رہا، لائٹ نہیں ہے، اور حضرت کے یہاں تو تھی۔ اچھا کیا ہوا؟ حضرت وہ کھمبے سے ایک تار گر گیا ہے۔ تو کہا تار گر گیا تو اس کو جڑواؤ، الیکٹرک والوں کو بلاؤ، محکمے برقیات کو بلاؤ، اور کچھ دینا پڑے جی تو میرا بھی حصہ رکھو اس میں بھی دیتا ہوں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ تار جوڑا، اس کے بعد لائٹ آئی۔ حالانکہ ان کے گھر میں تو لائٹ تھی جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، آپ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر ہماری ذات پر جو رکھتا ہے جی، ہمیں وہ بندہ پسند ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے اولاد کے، اور صف اول میں خوب گڑ گڑا کے دعا کرے اللہ بیٹا دے دیجیے، خوبصورت بیٹا دے دیجیے، ہوگا؟ اللہ نے اسباب بنائے، نکاح کرے، تنہائی کی ملاقات جاری کرے، اور اللہ سے صرف تنہائی کی ملاقات کو بھی اصل نہ سمجھے کہ جب تنہائی کی ملاقات ہوگی تو اولاد تو ہونی ہے، نہیں، بہت زمانے تک تنہائی کی ملاقات ہوتی، اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، لہذا اللہ سے دعا کرے میرے پیارے اللہ، جو اسباب میرے اختیار میں تھے وہ تو میں نے کر لیے، میرے پیارے اللہ جو میرے اختیار کے باہر ہیں یا اللہ وہ تو سب آپ ہی کے اختیار میں۔ اللہ جی عافیت کے ساتھ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک کو اولاد دے دیجیے، نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ تو ہم اسباب اختیار کریں، اور اسباب اختیار کر کے نظر اللہ کی ذات پر رکھیں۔ کسان زمین کو جوتے، زمین کو بوئے، کھاد پانی کا خیال رکھے، اور نظر اللہ کی ذات پہ رکھے، اس لیے کہ بس اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ سوچے گا بھائی کھاد میں نے ڈال دیا، بیج میں نے ڈال دیا، پانی میں نے دے دیا، اب تو اس کو دینا ہی دینا ہے۔ نہیں، وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ پانی اتنا برسائے کہ بیج گل کے ختم ہو جائے، سڑ کے ختم ہو جائے، یا وہ بارش روک دے اور سورج سے ایسے شعلے برسائے، ایسے برسائے، اتنی تپش ہو کہ بیج جل کر خاک ہو جائے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ لہذا کسان آدمی بیج ڈالنے کے بعد، کھاد پانی دینے کے بعد محتاج اس بات کا کہ نظر اللہ کی ذات پر رکھے کہ پیارے اللہ ایک دانہ میں نے بویا ہے آپ کے حکم سے، کہ اللہ اس کو 100 دانے کر کے لوٹانا آپ کا کام ہے، کہ اللہ اپنے فضل سے لوٹا دیجیے۔ معلوم ہوا ہم اسباب اختیار کرنے میں بھی اللہ کے محتاج، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ ملنے والا ہے اس میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ تو چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، شروع سے لے کے آخر تک ہم لمحے قدم قدم پر اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی گاڑیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی دونوں بھری ہوئی جیبوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی زبان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی قلم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھروسے کے قابل نہیں ہیں، یہ سب بودھی چیزیں ہیں، بڑی کمزور ہیں۔ لیکن یہ آج ایک مثال دیا کرتا ہے، آج ہمارا حال ہم ابن الوقت ہیں۔ ابن الوقت کیا مطلب؟ ابن الوقت کا جیسا جیسا موقع ویسا ہمارا ایمان۔ گاڑی ہے کمزور، گاڑی ہے پرانی، ٹائر ہیں گھسے ہوئے، اسپیئر وہیل بھی ہوا اس میں کم، اور ڈیزل بھی تھوڑا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ جیب میں پیسے بھی کم۔ اب سفر ہے لمبا، تو حادثات سے بچنے کی جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں سب پڑھ ڈالتے ہیں، اور جب کسی کا فون آتا ہے بھائی سنو، پہلے میری سنو،
سفر لمبا ہے, دعا کرنا اللہ آفس سے پہنچا دے. ہاں اب کہو کیا کہنا ہے. پہلے اپنے لیے دعا کروا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کمزور ہے. تو جب اسباب کمزور ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف توجہ کامل ہوتی ہے. اور گاڑی بھی ہو اگر مرد قسم کی بڑی فارچونر ٹائپ کی گاڑی ہو, ایسی گاڑی کو میں مرد گاڑی کہتا ہوں جو روڈ کو نہ چومے, ذرا جم کے چلے. تو گاڑی بھی ہو مرد قسم کی, جی, ڈیزل بھی ہو فل, گاڑی ہو بالکل نیو, اور دونوں جیبیں ہو فل پیسے سے, اور ساتھی بھی ہو بڑے جولی قسم کے, تو پھر تو بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے اور سواری کی دعا پڑھنا بھی بھول جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب قوی ہے نا, اسباب بڑے مضبوط ہیں, گاڑی بالکل نیو ہے. ہائے ہائے, کیا نئی گاڑی ہو تو دعا بھی پڑھنی چاہیے؟ نئی گاڑی ہو تو اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے نئی نئی گاڑیوں کو راستوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آدمی کو, یار کل گاڑی نکالی ہے, اس کا اسپیئر ویل کہاں سے کھلتا ہے یہی پتہ نہیں ہے, پانا لگتا کہاں ہے. اللہ, جیسے کسی محلے کے اندر کوئی شخص رہتا تھا دیہات میں, امام صاحب نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولانا صاحب گھوڑا لینے جا رہا ہوں. کہ بھائی انشاءاللہ تو کہو. کہ انشاءاللہ کیسا؟ پیسے جیب میں موجود, گھوڑا مارکیٹ میں موجود, شام کو لے کے آتا ہوں, آپ کو سواری کراؤں گا, انتظار کرنا یہاں. چلا گیا. امام صاحب نے سوچا بدو آدمی ہے, دیہاتی ہے, مانتا نہیں ہے بات کو, جانا, چلا گیا. شام کو ملا, بھائی گھوڑا کہاں ہے, کیسا ہے ذرا دکھاؤ, آپ نے تو وعدہ کیا تھا سواری کراؤں گا. تو وہ انشاءاللہ جیب کر گئے. تو پھر کہ انشاءاللہ خوب پیسے جمع کروں گا, کماؤں گا. تو پھر کہ انشاءاللہ پھر جاؤں گا, پھر لے کر آؤں گا, انشاءاللہ پھر بٹھاؤں گا. اب انشاءاللہ اتنا بول رہا ہے کہ جہاں نہیں بولنا وہاں بھی بولنا. یہ کیا؟ کاش کے پہلے سمجھ لیتا. جی, ٹھوکر کھا کے کھڑے ہونا اور پھر سمجھنا, یہ تو اچھے اچھوں کو سمجھ میں آتا ہے, جن کو نہیں سمجھ میں آتا ان کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے سمجھ جائے. مومن تو بڑا دور اندیش ہوتا ہے. عزیز طلبہ, محترم حضرات, نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر رکھے. اسباب شاندار سے شاندار تیار کریں, نظر اللہ کی ذات پر رکھے. اسباب کو سب کچھ نہ سمجھیں, اس لیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اسباب کے بغیر, اور اسباب کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر. جیسے 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہے ہمارے دل میں, ٹھیک اسی طرح سے اس یقین کو مضبوط بنا دیں. تدبیریں کریں, رشتے ناطے کریں, کاروبار کریں, بزنس کریں, کھیتی کریں, سارے اسباب کریں, لیکن نظر اللہ کی ذات پر رکھیں. نظر اللہ کی ذات. دکان بنائی, کرائے پہ لی یا خریدی؟ جی, سیلف بنائی, مال رکھ دیا, کاؤنٹر بنا دیا, افتتاح ہو گیا, دعا ہوگی, بیٹھ گئے, بس اتنا آپ کے اختیار میں تھا. اب نظر رکھو اللہ کی ذات پر کہ پیارے اللہ, اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اسباب تو شاندار سے شاندار کر لی ہے تیار. میرے پیارے اللہ, اس اسباب میں خیر رکھ دیجئے, برکت رکھ دیجئے, اللہ عافیت کے ساتھ مجھے نفع دے دیجئے. نظر اللہ کی ذات. بس اتنا ہمارے اختیار میں تھا, اتنا ہم کریں, باقی اللہ کے اوپر چھوڑ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں. بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا دکان کھلے ہوئے, کسٹمر آ کیوں نہیں رہا. اب ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں. بھائی یہ کام آپ کا نہیں سوچنے کا, آپ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, ذکر کریں, فکر کریں, مراقبہ کریں, اللہ کی طرف متوجہ رہیں, تلاوت کریں, کوئی کتاب پڑھیں. جی, بس اتنا کام آپ نے کر لیا. اب تقاضے پیدا کرنا دلوں کے اندر اللہ کا کام ہے. اس رب کو مناؤ, اس رب کو خوش کرو جو دلوں میں تقاضے پیدا کرتا ہے, جو دلوں میں اللہ تقاضے پیدا کرتا ہے. آپ کے اندر کتابوں کی ایک دکان رکھتے تھے. ایک پتہ بارش کا موسم تھا, بارش کا موسم تھا, کالے کالے بادل منڈال لگے. بھائی کہتے ہیں میرے نفس نے کہا دیکھو تمہاری دکان جو ہے وہ ہے جس کو آدمی سیکنڈ ضرورت سمجھتے ہیں. فرسٹ ضرورت تو لوگوں کو آلو سبزی کی ہوتی ہے, کھانے پینے کی ہوتی ہے. اس موسم میں فرسٹ ضرورت کے لیے باہر نہیں نکلتے, یہ سیکنڈ ضرورت کے لیے کون نکلے گا؟ تمہاری دکان ہے بہشتی زیور کی, تمہاری دکان ہے فضائل اعمال کی, تمہاری دکان ہے قرآن پاک سے پاروں کی, دعاؤں کو کتابوں کی, اس کے لیے کون نکلے گا؟ تو میں نے اپنے نفس سے کہا خبردار, رزق حلال کمانے کے اسباب اختیار کرنا اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, لہٰذا میں تو جا کر رہوں گا, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دکان کھولوں گا. اب بارش آئی, آندھی طوفان آئی, چپ بیٹھے, اپنے نفس سے یہ کہا. چنانچہ چلے گئے,
اب جیسے دکان پہ جا کے بیٹھے تو کالے کالے بادل نے جو گریا وزاری شروع کی ہے اور جو بارش برسنا شروع ہوئی ہے تو نفس نے پھر کہا لو اب آپ تو گئے جا کے دکھاؤ کیسے جاؤ گے اس بارش میں. کہا چپ بیٹھ, کہا آئے نہ آئے میں تو تلاوت کرتا ہوں, قرآن پاک پڑھتا ہوں, اپنا کام پورا کرتا ہوں. کہا میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. اتنے میں کوئی رین کوٹ پہن کر آ رہا ہے, کوئی چھتری لگا کر آ رہا ہے, کوئی ایسی پنی یا کوئی اور ٹکڑا کپڑے کا سایہ لے کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تو بھائی صاحب قرآن پاک دے دو, بھائی صاحب کل بچی کا نکاح ہے, ہدیہ میں تحفے میں ہمیں بیشتی دیوت پیش کرنا ہے, فلاں دے دو, پنسورہ دے دو, مسنون دعا کی کتاب دے دو, چہل درود شریف دے دو, فلاں دے دو. کہا عام دنوں میں جو سیل ہوتی تھی آج اس سے زیادہ ہوئی. کیوں؟ آج جو ہے اپنے نفس سے لڑ کر آیا تو کمال ایمان کمال یقین اللہ کی ذات پر بنا کر آیا. تو دوستو نظر ہمیں اللہ کی ذات پہ رکھنی چاہیے. آج ہم اسبابوں پہ نظر رکھے ہوئے. تو دو طرح کے لوگ اس وقت معاشرے میں ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اسباب کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. یقیناً اللہ اتنے بڑے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہت بڑے ہیں. اللہ اس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن اسی بڑے رب نے کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو. اسی بڑے رب نے کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو. تو ایک طبقہ وہ ہے جو اسباب کو اہمیت نہیں دیتا, کہتا اللہ بہت بڑے ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو اسباب کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اسباب سے آگے سوچتا ہی نہیں. کہا کہ دکان نہیں کھولیں گے تو کھائیں گے کیا, کمائیں گے تو کھائیں گے کیا, بچے بھوکے مریں گے. وہ اسباب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ سوچتے نہیں کہ اس سے آگے اللہ کا وجود ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں جو حکم فرما رکھا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نظر میری طرف رکھو, مجھ سے مانگو, اسباب میں تاثیر کا پیدا کرنا میرا کام ہے. وہ اس کو سوچتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں چھری ہے نا, بھائی چھری تو کاٹنے کے لیے, جب اس سے کاٹیں گے تو کاٹتی رہے گی, وہ تو چھری تو کاٹے ہی. تو پھر اور دوسرے پہ کیا یقین کرنا, چھری پہ بھروسہ کرنا. ہاں اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے, اللہ نے چھری کو کاٹنے کے لیے پیدا کیا, چھری کو کاٹنے کے لیے بنایا, لیکن اسی اللہ نے ایک مرتبہ اس چھری کو فیل کر دیا تھا, اپنی قدرت دکھائی تھی. حالانکہ چھری بہت تیز تھی, کاٹنے والا ہاتھ بھی بڑا مضبوط تھا اور کٹنے والی چیز بھی بڑی نازک تھی. چھری نے نہیں کاٹا, اس دن کاٹنے کی صلاحیت کہا گئی تھی اس کی, حالانکہ دھار بڑی نئی تازہ لگائی تھی. اب سنت اللہ یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے, لیکن ایک مرتبہ اس آگ میں نہیں جلایا تھا, حالانکہ آگ بڑی بھیانک تھی, جلنے والی چیز بڑی کمزور تھی اور ڈالنے والے بھی بڑے طاقتور تھے, لیکن آگ نے نہیں جلایا تھا. تو اس دن آگ کی طاقت کہاں چلی گئی تھی؟ بس اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک ہے سنت اللہ, ایک ہے قدرت اللہ. سنت اللہ پہ عمل کرتے ہوئے یعنی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے, یہ سنت اللہ. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پر رکھنا, اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ. یہ ترتیب ہے دوست, یہ ترتیب ہے. ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو کنارے لاتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چلا رہے تھے جنگل میں. اللہ پاک نے پوچھا, ہاتھ میں عصا تھا, لاٹھی تھی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے میرے لاڈلے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قال ہی عصا, یہ تو میری لاٹھی ہے. بات ختم. کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں تھا پوچھ رہا ہو ابو یہ کیا ہے. پوچھنے والا کون تھا؟ رب. جو پوچھنے سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے پیدا کیا, اس لاٹھی کو بھی انہوں نے پیدا کیا. وہ تو خود جانتے تھے, لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میری لاٹھی ہے. اور لاٹھی کہہ کے بات ختم نہیں کی, بلکہ بڑے مزے کے ساتھ لاٹھی کے فوائد بیان کیے. یہ اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں چارہ جھاڑتا ہوں, اور ولی فیہا مآرب اخری, اور پیارے اللہ یہ بڑے کام کی چیز ہے, اس سے میرے اور بھی مقاصد وابستہ ہیں. واہ واہ. اللہ پاک نے فرمایا اچھا پیارے موسیٰ ذرا اس کو چھوڑو دو, اس کو چھوڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی, فوراً چھوڑ دیا. جیسے چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, وہ فوراً سانپ بن گیا لہراتے ہوئے, پائتھن بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بہادر, ڈر گئے. معلوم ہوا وقت کے نبی کا ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ وقت کا نبی بشر ہوتا ہے, اور یہ بشری خاصہ کمزوری ہے کہ وہ خوشی کی چیز سے خوش ہوتا ہے اور خوف کی چیز سے ڈر جاتا ہے. ڈر گئے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تخف, اے موسیٰ ڈرو نہیں.
آپ اس کو پکڑ لو، آپ اس کو پکڑ لو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں پکڑیو مت، جنگل میں اکیلے ہو، جو ویپن تھا وہی سانپ بن گیا ہے، جس سے حفاظت ہوتی تھی وہی ڈینجر بن گیا ہے، اب خاک اس کو پکڑو گے، آج اللہ آج تو جو ہے آج تمہیں ملے ہو اللہ میاں کو یہ مذاق کرنے کے لیے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑنا مت۔ تو نظر کہہ رہی ہے پکڑنا مت، خبر کہہ رہی ہے پکڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑو۔ وقت کے نبی نے عقل کی نہیں مانی، نظر کی نہیں مانی، خبر کی مانی، فوراً پکڑ لیا، جیسے پکڑا وہ اصل حالت میں اسٹک بن گیا، لاٹھی بن گیا۔ یہاں تک آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پڑھیں گے بھی، سنا بھی ہوگا، سنیں گے بھی، لیکن یہاں ایک نتیجہ اور اللہ تعالیٰ بٹوین دی لائن بین السطور ایک بات فرما رہے، ایک سبق ہے، اس کو سمجھ لو۔ وہ کیا؟ اے میرے پیارے موسیٰ خبردار، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم نے کہا کہ لاٹھی ہے، اور بات تم نے اس پر ختم نہیں کی بلکہ لاٹھی کے فوائد بیان کیے اور کہا یہ بڑے کام کی چیز ہے اور یہ ہے ایسی ہے ویسی ہے۔ جب تو لاٹھی کو تم نے فائدے والی چیز سمجھا، جب میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میرے حکم سے تم نے چھوڑ دیا، میں نے اس کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے، تو سانپ کو تم نے تکلیف دینے والی چیز سمجھا، خوف کی چیز سمجھا۔ میں نے کہا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، تم نے اس کو خوف والی چیز کو پکڑ لیا اور پھر وہ نفع والی چیز بن گئی، لاٹھی بن گئی۔ اے موسیٰ یاد رکھنا، نہ لاٹھی میں نفع دینے کی صلاحیت ہے، نہ سانپ میں نقصان دینے کی صلاحیت ہے۔ ہم چاہیں تو نفع دینے والے لاٹھی نقصان دینے والے سانپ میں تبدیل ہو جائے، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والا سانپ نفع دینے والی لاٹھی کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ حکم ہمارا چلتا ہے، حکم ہمارا چلتا ہے۔ نظر ہماری ذات پہ رکھو، نظر ہماری ذات پہ رکھو۔ کوئی ہم کو دیکھے، ہم کو کہ دھمکائے، مجھے پہچانتے نہیں؟ جی ہاں ہم جانتے ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ کسی بڑے صاحب نسبت شخص نے جواب دیا تھا، ہاں میں جانتا ہوں، جب تم ادھر سے ادھر منتقل ہو گئے تھے تو دو شخصوں پہ غسل فرض ہوا تھا، تم کون ہو؟ میں جانتا ہوں۔ ہائے ہائے، ایک حبشی غلام تھا، اس نے ایک شہزادے کے عقل کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ شہزادہ گھوڑے پہ بیٹھ رہا اور وہ حبشی غلام پیر پھیلا کے ایسے بیٹھا تھا، کہے غلام پیر پھیلا کس طرح بیٹھے، دیکھتا نہیں میں جا رہا ہوں؟ اس نے پیر سمیٹ لیے اور کہا شہزادے صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا بتا دو، یہ ناس اور یہ نخرے کس بات پر، یہ آج اس طرح میں جو آپ نے بات مجھ سے کی، یہ کس بنیاد پر؟ کیا گھوڑے پر؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے جو اترا رہے ہو اس گھوڑے پر، تو یہ گھوڑے کا شان و شوکت والا ہونا یہ تو گھوڑے کا کمال ہے، تمہارا تھوڑی۔ کیا اس لباس پر جو تم نے زرق برق پہنا ہوا ہے تو یہ تو لباس کا کمال ہے، تمہارا ذاتی تو نہیں ہے۔ اور یہ اس مال پر جو تمہیں ملا ہے وراثت میں، یہ تو تمہارے آبا و اجداد کا کمایا ہوا جی مال ہے، یہ تو ان کا کمال ہے، تمہارا ذاتی تو نہیں۔ تمہارا ذاتی کیا کمال ہے وہ بتاؤ۔ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ ہماری ذات کے اندر کیا ہے دوست؟ کانٹا لگ جائے تو پریشان، بخار چڑھ جائے تو حیران، پیٹ میں درد ہو جائے تو تڑپتے پھریں جی، ہم اتنے کمزور اور بات بولتے فرعونی لہجے میں، فرعونی انداز میں۔ بہت غلط بات، بہت بری بات ہے دوستو۔ ہم نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، اسباب اختیار کریں۔ جیسے طلبہ عزیز، ان سے پوچھو جب امتحان کا زمانہ آتا ہے رات بھر جاگتے ہیں، اور جس وقت گھنٹی بجتی ہے امتحان ہال میں انٹری کے لیے، اس وقت ان سے پوچھو کیا حال ہے، علم کا کیا حال ہے، سب کہیں گے کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، بس اللہ لکھوائیں گے تو لکھیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ بس وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اس وقت، یہ 24 گھنٹے کی کیفیت بنا لو، وہ بہت پیاری کیفیت ہوتی ہے۔ پیارے اللہ رات بھر پڑھا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مصنف کا نام تک یاد نہیں ہے، وہ بھی لکھ کے لے جاتے ہیں کہ اتنا تو لکھ ہی دیں گے، معاف کرنا آپ کا راز کھول دیا۔ تو پیارے طلبہ عزیز، جیسے اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہائے مجھے کچھ نہیں آتا، اللہ لکھوائیں گے تو میں لکھوں گا، جیسے اس وقت کیفیت ہوتی ہے بس وہی کیفیت بنا لیں، اللہ سے مجھے کچھ نہیں آتا، لوگ پوچھیں گے، آپ بتائیں گے، آپ سجھائیں گے، آپ سمجھائیں گے تو میں بتاؤں گا، ورنہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ اہل علم کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور عوام الناس جو اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اسباب کو شہنشاہ نہ سمجھیں، اسباب کو بڑی چیز نہ سمجھیں، اسباب سب کے سب اپنے کام کو کرنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ہم نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسا یقین ہم سب کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत, मुकम्मल कुरान पाक, नातें, हम और नज़में, इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहाँ से डाउनलोड करवाएं। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले, थादा मियाँ की मस्जिद के नीचे, दरियापुर। फोन नंबर है 98 2 43 71 6 54।